سب کا ثواب دیکھا جائے. خلاصے گفتگو یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ رہتے ہیں اس وقت تک ہماری ضروریات رہتی ہیں، اور جب ہم مر جاتے ہیں اس کے بعد بھی کیا ہے، ہماری ضروریات باقی رہتی ہیں. بلکہ اب آپ تصور کر سکتے ہیں جب تک انسان زندہ ہے کتنی ضروریات اس کی ہوتی ہیں، اور مر جائے تو ضروریات کم نہیں ہوتی، ضروریات بڑھ جاتی ہیں. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ زندگی میں کتنی ضروریات ہیں ہمارے اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے، ہمارے اس جان کو باقی رکھنے کے لیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے کتنی ضروریات ہوتی ہیں، کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم کو، کتنی احتیاجات ہوتی ہیں. گھر، لباس، ہے نا، کھانا پینا، طرز زندگی، سلیقہ زندگی، طریقہ زندگی، راہ زندگی، ہے نا. زندہ رہنا کتنا مشکل ہے آج کے زمانے میں، سوچ کر. لیکن آپ یقین مانیے کہ جتنی ضرورتیں زندگی کی ہیں اس سے کم جو ہے وہ کیا ہے، مرنے کی بات کی ضرورتیں نہیں ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ضروریات کی طرف تو باقاعدہ متوجہ ہوتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کی ضروریات کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتے ہیں. در حقیقت ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ اپنی موت کے بعد کی ضروریات کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم خود ایسا کچھ کر کے جائیں کہ دوسروں کے محتاج نہ رہیں، دوسرے کریں یا نہ کریں، ہم خود اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا کے اپنے معبود کی بارگاہ میں جائیں کہ اگر لوگ ایصال ثواب میں کوتاہی بھی کریں تو وہاں کوئی پریشانی نہ آنے پائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان سارے تقاضوں کو پورا کرے جس سے اس کا معبود راضی ہو، جس سے اس کا خدا راضی ہو، اس کے رسول اور آل رسول راضی ہو. ایک صلوات پڑھیے. یہ چھٹی آیت ہے جس کا تعلق رزق سے ہے. آج کل ہمارے ہاں زندگی میں، ضروری زندگی میں، ظاہری زندگی میں سب سے بڑی ضرورت کا نام کیا ہے؟ رزق. رزق سمجھتے ہیں؟ رزق سب سے بڑی ضرورت کا نام رزق. رزق کا حصول، رزق حاصل کرنا، رزق کے بارے میں جو ہے وہ محنتیں کرنا، کوششیں کرنا. متعدد رعایات اور روایات موجود ہیں رزق حلال کے سلسلے میں، اور رزق حلال کے سلسلے میں کوشش اور محنت کرنے کی. ان سب کا مقام نہیں آپ کے سامنے عرض کریں کیونکہ وقت ظاہرا جو ہے وہ جلدی سے نکل رہا ہے، کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. رزق کے سلسلے میں روایات میں متعدد احادیث موجود ہیں کہ رزق حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور جو اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ رزق آتا کہاں سے ہے؟ متوجہ رہیے گا، یہ رزق آتا کہاں سے ہے؟ آخر کوئی تو جگہ ہوگی جہاں سے رزق آتا ہوگا. اصل رزق کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی رزق کا مطلب کیا سمجھتا جاتے ہیں؟ کھانا اور پینا. رزق کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں عام تصور یہ ہے رزق کا مطلب کھانا اور پینا، لیکن حقیقت میں رزق صرف کھانا اور پینا نہیں ہے. کاشا متوجہ ہوتے ہیں، رزق کا مطلب صرف کھانا اور پینا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو ہماری روح اور ہماری بدن کو سلامت رکھے، ہر وہ چیز جو ہمارے بدن کو یا ہماری روح کو سلامت رکھے، اسے کمال دے، اسے محفوظ رکھے، اسے آگے بڑھاتی رہے، ٹھیک ہے، اس سے ترقی ہوتی رہے ہمارے بدن کو یا ہماری روح کو، وہ ہے رزق. ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت کو پورا کرے وہ رزق ہے. صرف کھانا اور پینا رزق نہیں ہے. نہج البلاغہ مولانا امیرالمومنین حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رزق دو قسمیں ہیں. رزق دو قسمیں ہیں. ایک وہ رزق یطلبہ، جس کو تم ڈھونڈتے ہو، اور دوسرا وہ رزق تطلب کا جو تم کو ڈھونڈتا ہے. فَإِن لَمْ تَأْتِ، اگر تم اس کے پیچھے نہیں جاتے ہو تو وہ تمہارے پیچھے آتا ہے.
رزق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ کہ جسے ہم ڈھونڈتے ہیں، دوسرا وہ کہ جو ہم کو ڈھونڈتا ہے. تو سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے مقدر میں اللہ کی بارگاہ سے جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ ہم تک بہرحال پہنچے گا. یہ کون سا رزق ہے؟ جو ہماری تلاش میں آتا ہے، جو ہم کو ڈھونڈتا ہے کہ کہاں ہے محمد معراج جن کو یہ چیز دی جانی ہے. وہ ہزار راستوں سے ہو کر کے ہو سکتا ہے جب ہمارے اس رزق کے درمیان کوئی مانع ہو، کوئی رکاوٹ ہو، لیکن لاکھ رکاوٹیں ہوں، لاکھ موانع ہوں، پھر بھی وہ رزق اگر ہمارے مقدر میں ہے تو ہم تک پہنچے گا. یہ وہ رزق ہے کہ جو ہماری تلاش ہے. دوسرے اب یہاں پر یہ کوئی نہ سوچے کہ صاحب اگر اللہ کی طرف سے رزق لکھ دیا گیا ہے اور ہماری قسمت میں ہے اور وہ ہم کو خود تلاش کرے گا تو ہم کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو پریشانیاں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو رزق تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے رزق کی پہلی قسم بیان فرما دی کہ پہلی رزق قسم وہ ہے جس کو تمہیں تلاش کرنا ہے. نہ سوچو کہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو پہنچ جائے گا، نہیں، پہنچ سکتا ہے مگر ہر رزق نہیں پہنچے گا. رزق کی دو قسمیں ہوئی نا، ایک رزق کو جسے تمہیں تلاش کرنا ہے، جس کے بارے میں تمہیں محنت کرنا ہے، تمہیں اس تک پہنچنا ہے. تو اب تو وہ جو ہے وہ شائبہ دور ہو گیا نا کہ ہم کو ہاتھ میں ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا، بلکہ کیا ہے باہر نکلنا ہے، کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اس کے لیے وہ تقدو کرنا ہے، پریشانیاں اٹھانا تاکہ اس رزق تک ہم پہنچ سکیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ رزق دو طریقے کے ہیں، لیکن ایک رزق وہ ہے کہ جس کی تلاش میں ہم کو نکلنا پڑے گا، اور دوسرا رزق وہ ہے کہ جو خود ہم کو تلاش کرے گا. اب دونوں کی ایک چھوٹی سی مثال سن لیجیے. پہلا رزق جس کو ہمیں تلاش کرنا ہے، ہم کو اس کے لیے دوڑنا ہے، وہ کیا ہے؟ روزمرہ کی زندگی کی ضروریات ہے نا، اس میں کھانا پینا بھی شامل ہے. اس کے علاوہ متعدد مقامات پر صلوات پڑھی بن اس کی کئی قسموں کو بیان کرتے ہیں. 20-21 قسمیں ہیں، جس میں سے امام نے فرمایا کہ سب سے کم ترین رزق، ادنا ترین اگر کوئی رزق ہے تو کھانا پینا ہے. تو بچے سب سے پسترین اور رزق قسموں میں سب سے کم اگر کسی کو اللہ نے اہمیت دی تو کھانے پینے کی رزق کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑے بڑے رزق ہیں. مگر آج کے حالات دیکھیے کہ جو سب سے ادنا ترین قسم کی رزق تھی اسے کے لیے آدمی کیا ہے ساری جدوجہد لگایا دے رہا، ساری انرجی اسی کے لیے کیا ہے وقت کیے دے رہا کھانے پینے کی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. تو دو طریقے کے رزق ہیں، ایک وہ کہ جنہیں ہمیں تلاش کرنا ہے، دوسرے وہ جو ہم کو تلاش کریں گے. اب سوال پھر وہی کہ یہ رزق آتا کہاں سے ہے؟ یہ رزق آتا کہاں سے ہے؟ یہ بہت وسیع مفہوم ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے اس پر گفتگو کریں گے مفصل، اور بہت اہم موضوع ہے کہ رزق کے سلسلے میں گفتگو ہو، باقاعدہ طور پر گفتگو. یہ رزق آتا کہاں سے ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود کی چھٹی آیت جو آپ کے سامنے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا رزقها علی اللہ. ٹھیک ہے، الا اللہ رزقها، ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی ہے، رینگتی ہے. دابہ کہتے ہیں چلنے والے کو، ٹھیک ہے، زمین پر چلنے والے کہتے ہیں دابہ. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا رینگنا بھی. رینگنا جانتے ہیں دھیمے دھیمے جو مثلا زمین سے لگ کر کوئی چیز چلتی ہے. ہر وہ چیز جو زمین پر رینگتی ہے، زمین پر چلتی ہے. دبیب کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلنا، دبیب اسی سے دابہ. ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی ہے، رینگتی ہے، اس کا رزق جس کے پاس ہے سوا خدا کی کسی کے پاس نہیں. آپ سمجھ گئے رزق کہاں سے آتا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر وہ چیز جو زمین پر رہتی ہے، چلتی ہے، اس کا رزق کہاں ہے؟ اللہ کی طرف سے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ
کیا ہے؟ ان مخلوقات کے مقام دائمی کو اور مقام وقتی کو، دونوں کو پہچانتا ہے، مکان دائمی بھی مکان وقتی بھی۔ اس کی مثال آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ مکان دائمی یعنی ہمارا اپنا مکان، مثلا ایک ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنا گھر خود کا خریدنا، مثلا یہ کیا ہے؟ دائمی پرمنٹ کی وہاں رہنا، جب تک زندہ رہنے کی ایک دفعہ نہیں، ہم جو ہے وہ رینٹ پہ لیتے ہیں، کرایہ پہ رہتے ہیں، کسی کے اجارے پر، یہ کیا ہے؟ وقتی ہے، پتہ نہیں کب جو ہماری مکان کا موڈ خراب ہو جائے گا تو یہ صاحب خالی کر کے جائیے۔ اب آیت کا ترجمہ پھر سے غور کیجیے کہ اللہ ان ساری چیزوں کا جو زمین پر رہ رہی مخلوقات ہیں، ان کے رزق کا ذمہ اس کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ کیا ہے؟ ان ساری مخلوقات کو جن کو رزق ملنا ہے، ان کے مکان واقعی کو، دائمی جگہ کو بھی جانتا ہے اور ان کی وقتی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ اب یہاں ذرا سا اور سمجھانے کا کوئی بات کہ کوئی انسان بھی، اگر ہم اپنی بات کریں، ہم لوگوں کی بات کریں، مثلا جو ہے وہ ہم کوئی چیز آپ کے یہاں لانا چاہیں، ٹھیک ہے، ہم کوئی چیز آپ کے یہاں پہنچانا چاہیں، یوں ہی دنیا میں جو چلتا ہے، ہم کوئی چیز آپ تک پہنچانا چاہیں تو جب تک ہم آپ کا مکان نہیں جانیں گے، آپ کہاں رہ رہے ہیں، اس وقت تک ہم وہ چیز آپ تک پہنچا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ واضح ہے؟ آج کل آم کا موسم چل رہا ہے، مثلا بہترین آم، مثلا جو ہمارے یہاں کے تعلقات انشاءاللہ اچھے ہیں بھی اور رہیں گے ماشاءاللہ، اور اچھے ہوں انشاءاللہ، اور ہم اگر آپ تک پہنچانا چاہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اسی وقت آپ کے یہاں پہنچا پائیں گے کہ جب آپ کا گھر آپ جانتے ہو، مکان جانتے ہو۔ رزق اختصاصی کا یہ بھی رزق پہنچانے کے لیے ظاہری طور پر بھی بہت ہلکی مثال اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو جگہ معلوم ہونا چاہیے، مکان معلوم ہونا چاہیے جہاں ہم کو پہنچانا ہے، نہیں معلوم ہوگا تو نہیں پہنچائیں گے، نہیں پہنچا پائیں گے۔ یہ سب کے لیے چاہے مکان دائمی ہو یا کیا ہے وقتی ہو، چاہے آپ کا ذاتی مکان ہو یا کرائے پر ہو، جب تک آپ کے مکان کے سلسلے میں ہم کو علم نہیں ہوگا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، قرآن کیا کہتا ہے کہ خدا ہی مکان واقعی کو بھی جانتا ہے مخلوق کے، اور مقام وقتی کو بھی، کہ آدمی جہاں پرمنٹ رہ رہا ہے یا مثلا جو رینٹ پہ رہ رہا ہے، کرائے میں رہ رہا ہے یا ذاتی مکان میں رہ رہا ہے۔ اور یہ مکان ہی نہیں، یہ دابہ کیا ہے، صرف اور صرف چوپاؤں کے لیے نہیں ہے، زمین پر چلنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ علماء مفسرین سے آپ پوچھے تو بیان فرماتے ہیں کہ دابہ ہر وہ مخلوق جو زمین پر بھی ہو اور زمین کے اوپر بھی، بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں کہ جو ہواؤں میں اور فضاؤں میں بھی ہے، زمین میں نہیں بلکہ سمندروں اور دریاؤں کی تہوں میں، ان کو کون رزق پہنچاتا ہے؟ انہیں کون رزق پہنچاتا ہے؟ خدا پہنچاتا ہے، بے شک بھائی پہنچاتا ہے۔ رزق پہنچتا کیسے ہے؟ رزق کے پہنچنے میں حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کیسے کیسے اپنی مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں اس کے مخلوقات ہیں، ہم آپ کو ظاہر ہے نا، اللہ کی نہ جانے کتنی ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن بھوکے نہیں مرتے، وہ سب کو اللہ رزق پہنچا رہا ہے۔ بعض پرندے، بعض حشرات الارض، بعض کیڑے مکوڑے ایسے ہیں کہ جو ہم آپ دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں، شاید بڑی بڑی دوربین ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھیں تب بھی نہ دکھائی کہ کہاں ہے، لیکن اللہ سب کو رزق دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ یعلم مستقرها ومستودعها، اس لیے کہ وہ ان کے مکان واقعی کو بھی جانتا ہے، مکان وقتی کو بھی جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ جب جانتا ہے تبھی تو مکان تک پہنچائے گا رزق، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ آگے کیا ارشاد فرماتا قرآن؟